کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ کیا اللہ کی ناراضگی صرف دنیاوی مصیبتوں کی شکل میں آتی ہے یا اس کے کچھ ایسے آثار بھی ہیں جو انسان روزانہ اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے مگر سمجھ نہیں پاتا؟ آج کی یہ نصیحت ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ اسے آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ شاید اس میں ہمارے لیے کوئی ایسا پیغام ہو جو ہماری زندگی بدل دے۔ دنیا کا سب سے بڑا نقصان مال کا چلا جانا نہیں ہے، صحت کا ختم ہو جانا نہیں ہے، یا کسی عزیز کا بچھڑ جانا بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی ناراضگی کا شکار ہو جائے، کیونکہ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو مشکلیں بھی رحمت بن جاتی ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو بظاہر آسانیاں بھی انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس نے میری یاد سے منہ موڑا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ سوچئے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت ہے، بڑا گھر ہے، گاڑیاں ہیں، شہرت ہے، مگر دل بے سکون ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی، دل میں اطمینان نہیں ہے، ہر وقت ایک بے نام خوف اور پریشانی رہتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنے رب سے دور ہو چکا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے۔ شروع میں جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو دل میں چبھن محسوس ہوتی ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے، مگر جب وہ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہی گناہ معمول بن جاتا ہے۔ نہ شرمندگی ہوتی ہے، نہ توبہ کی فکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہوں پر قائم رہے تو دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو انسان حق بات سن کر بھی متاثر نہیں ہوتا۔ اللہ کی ناراضگی کی دوسری نشانی نماز میں سستی ہے۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو وہ اذان سنتے ہی نماز کی طرف لپکتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو نماز بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ فجر قضا ہو جاتی ہے، ظہر اور عصر مصروفیات کی نظر ہو جاتی ہے، مغرب اور عشاء میں غفلت بڑھ جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ نماز زندگی سے نکلنے لگتی ہے۔ سوچئے اگر اللہ ہمیں 5 وقت اپنے دربار میں بلائے اور ہم بار بار انکار کر دیں تو کیا یہ ان کی ناراضگی کو دعوت دینا نہیں؟ تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان کو نیک لوگوں کی صحبت اچھی نہیں لگتی۔ جب دل زندہ ہوتا ہے تو قرآن سن کر خوشی محسوس ہوتی ہے، نصیحت سن کر دل نرم ہوتا ہے، نیک لوگوں کی مجلس میں سکون ملتا ہے، لیکن جب دل بیمار ہو جائے تو دینی باتیں بور لگنے لگتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت لمبی محسوس ہوتی ہے، نصیحت بھاری لگتی ہے، اور گناہوں والی محفلیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ یہ بہت خطرناک علامت ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ انسان سے نیکی کے مواقع چھین لیتے ہیں۔ کبھی غور کیجئے، کچھ لوگ ہر اچھے کام میں آگے ہوتے ہیں، نماز، صدقہ، تلاوت، والدین کی خدمت، دوسروں کی مدد، اور کچھ لوگ چاہتے ہوئے بھی نیکی نہیں کر پاتے۔ وقت نہیں ملتا، دل نہیں کرتا، ارادہ بنتا ہے مگر عمل نہیں ہو پاتا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی خصوصی توفیق سے محروم ہو رہا ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ گناہ آسان اور نیکی مشکل لگنے لگتی ہے۔ جھوٹ بولنا آسان، غیبت کرنا آسان، لوگوں کو تکلیف دینا آسان، مگر قرآن پڑھنا مشکل، نماز مشکل، صدقہ مشکل۔ اگر ہماری زندگی میں ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں فوراً اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ چھٹی نشانی دل کا سخت ہو جانا ہے۔ کبھی قرآن سن کر آنکھیں نم ہو جاتی تھی، کبھی دعا میں آنسو نکل آتے تھے، کبھی کسی یتیم کو دیکھ کر دل بھر آتا تھا، مگر اب نہ دل نرم ہوتا ہے، نہ آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ یہ روحانی بیماری کی علامت ہے، اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو انسان تباہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔
7ویں نشانی یہ ہے کہ دنیا انسان کی سب سے بڑی فکر بن جائے۔ صبح سے شام تک صرف مال، کاروبار، شہرت اور دنیاوی فائدے سوچنا، آخرت کی فکر ختم ہو جانا، موت یاد نہ رہنا، قبر کا خیال نہ آنا، قیامت کو بھول جانا، یہ دل کی غفلت کی علامت ہے۔ 8ویں نشانی یہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی محسوس نہ ہوں۔ یاد رکھیں، ہر دعا کا فوراً پورا نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں، لیکن جب انسان مسلسل گناہوں میں ڈوبا رہے، حرام کمائے، ظلم کرے اور پھر دعا کرے تو اس کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو سفر میں ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، مگر اس کا کھانا حرام، پینا حرام اور کمائی حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ 9ویں نشانی یہ ہے کہ انسان نصیحت سن کر ناراض ہو جائے۔ اگر کوئی ہماری اصلاح کرے اور ہم فوراً غصے میں آ جائیں تو یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ مومن اپنی غلطی سن کر سوچتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، مگر تکبر انسان کو حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے، اور تکبر اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ 10ویں نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے جو اس پر گرنے والا ہو، جبکہ فاسق اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے جسے وہ آسانی سے اڑا دیتا ہے۔ جب گناہ معمولی لگنے لگے تو خطرے کی گھنٹی بج چکی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھ لیجئے، اگر آپ یہ سب باتیں سن کر پریشان ہو رہے ہیں، اگر آپ اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، تو یہ خود اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، کیونکہ مردہ دل کو اپنی بیماری کا احساس نہیں ہوتا۔ جو شخص توبہ کی فکر کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، اپنی اصلاح چاہتا ہے، اس کے لیے امید کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی عظیم بشارت ہے، چاہے گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں، چاہے زندگی کتنی ہی غفلت میں گزری ہو، اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، قرآن سے تعلق جوڑ لیں، والدین کو راضی کر لیں، لوگوں کے حقوق ادا کر دیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، تو اللہ کی رحمت ہمارے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی ناراضگی سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں، اور اللہ کی رضا سے زیادہ قیمتی کوئی نعمت نہیں۔ آئیے آج سے عہد کریں کہ ہم اپنے رب کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچیں گے، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے اور ہر دن اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو ہدایت اور نور سے بھر دے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن سے وہ راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔